آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایک عظیم نیکی کے بارے میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ وہ دبلا پتلا سا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھتا تھا، لیکن وہ بہت مہربان اور شریف تھا۔ جنگل میں جب بھی کوئی مصیبت زدہ شخص اس کو نظر آتا تو ہر وقت اس کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ کوئی بھی اس کے پاس مدد کے لیے آتا تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جنگل میں ایک خوفناک طوفان آ جاتا ہے، جس کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ ہر طرف جل تھل کا سما ہوتا ہے۔ بزرگ آدمی اپنے کام میں مصروف تھا جب اس نے دروازے پر دستک سنی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا، جو اس سے یوں مخاطب ہوا: جناب، میں ایک شکاری ہوں۔ میں جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، مگر اس طوفان اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے میرے لیے شکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں دونوں صورتوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مجھے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اس بوڑھے نیک آدمی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ شخص بارش اور طوفان کی وجہ سے بے حد بھیگ چکا تھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ بزرگ آدمی نے اس کو ایک تولیہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو خشک کر لے۔ پھر اس نے اس شخص کو پینے کے لیے ایک گرم دودھ کا کپ دیا، تاکہ وہ دودھ پی کر کچھ گرمی محسوس کر سکے۔ شکاری نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک چھوٹا سا بستر تھا۔ ایک شخص اس پر سو سکتا تھا۔ شکاری نے کہا: جناب، یہ تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے اور 2 آدمیوں کے لیے بامشکل جگہ ہے۔ وہ دونوں یہاں کس طرح رات گزاریں گے؟ شکاری نے کہا۔ بوڑھے نیک آدمی نے کہا: درست ہے، یہ جھونپڑی چھوٹی ہے، بلا شبہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی مرضی ہو تو وہ اس میں انتظام کر سکتا ہے۔ اس جواب سے شکاری مطمئن ہو گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کیا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اس مرتبہ یہ پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اب ایک کسان تھا جو پناہ مانگ رہا تھا۔ جناب، میں ایک کسان ہوں، لیکن میں اس تیز بارش میں کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ گھر بھی نہیں جا سکتا۔ کیا آپ براہ مہربانی مجھے رات کے لیے پناہ دے سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اسے بھی تولیہ دیا تاکہ وہ خود کو خشک کر لے، اور اس نے اسے بھی ایک دودھ کا گلاس دیا تاکہ گرمائش محسوس کر سکے۔ اب اس چھوٹی سی جھونپڑی میں 2 کی بجائے 3 آدمی تھے۔ کسان حیران تھا۔ اس نے کہا: جناب، یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، آپ کے پاس پہلے ہی ایک مہمان ہے، ہم اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رات کیسے گزاریں گے؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو بتایا کہ ایسی صورت میں وہ سو نہیں سکتے تو کم از کم بیٹھ کر ہی رات گزار سکتے ہیں۔ موسم مزید شدید ہوتا گیا اور طوفان بڑھتا چلا گیا۔
اب کی بار ایک اور شخص دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ بوڑھا نیک آدمی دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، تاہم کسان نے اسے کہا کہ ایسا نہ کرے، یہ جھونپڑی بمشکل ہی 2-3 لوگوں کے لیے ہے، کوئی مزید اس کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ کسان نے کہا کہ ہم 3 بہت مشکل سے یہاں کھڑے ہیں، تو مزید کوئی شخص کیسے اس کے اندر جگہ بنا سکتا ہے؟ بوڑھا آدمی نہایت مہربان اور فیاض تھا، وہ لوگوں کو مصیبت میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ ہمیشہ دوسروں سے بانٹنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے کسان سے کہا، باہر موسم خراب تھا، آپ پناہ چاہتے تھے، آپ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اسے آپ کے لیے کھول دیا۔ ذرا تصور کیجئے، اگر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ بوڑھے آدمی نے کسان کی مزید کوئی بات سننے کا انتظار نہ کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے تیزی سے بڑھا۔ اس مرتبہ وہاں ایک ماں سردی سے کانپتے ہوئے اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بوڑھے آدمی نے انہیں فوراً اندر آنے کو کہا اور کسان سے کہا، ذرا سوچو کہ سرد اور طوفانی رات میں ننھے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ کسان نے خود کو قصوروار محسوس کیا اور بزرگ آدمی سے معافی مانگی۔ جناب، مجھے بہت افسوس ہے، میں خود غرض ہو گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ اب وہاں پر اس جھونپڑی کے اندر 3 کی بجائے مزید لوگ بھی موجود تھے۔ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ جھونپڑی اس قدر چھوٹی تھی، لیکن وہ کھڑے ہو کر رات گزار سکتے تھے۔ پورے گروہ نے اس جھونپڑی میں کھڑے ہو کر طوفانی رات گزاری۔ انہوں نے ہر موضوع پر بلا تکلف بات چیت کی اور اپنے میزبان کی مہربانی کو سراہا۔ بوڑھے آدمی نے ایک عظیم نیکی کی مثال قائم کی۔ اس بزرگ نے ایک ایسی عظیم نیکی کی مثال قائم کی جس پر دوسرے لوگ بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہی بھلائی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ خود غرض انسان کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔